بتلایا جائے ایک دن بہرحال جسم کو نقصان سے دوچار ہونا ہے. مثلا گردے کی تبدیلی کا ایک معاملہ ہے، آدمی کا ختم ہو جانے کا اندیشہ ہو اگر اس کا گردہ نہ بدلا جائے. اب 1,00,000 روپے خرچ کر کے اور لندن بھیج کے اس کا گردہ بدلا دیے، بتائیے کہ وہ آدمی مرے گا کہ نہیں مرے گا؟ یہ جو تھوڑے دن اس کی زندگی کا مسئلہ بظاہر ہم نے وابستہ کر لیا اس کے اس گردے کے ساتھ میں، تو اس کے اوپر خرچ کرنے کو ضروری سمجھتے کہ نہیں سمجھتے؟ اگر اپیل کر دی جائے کہ صاحب اس کی زندگی خطرے میں ہے اور اس کے گردے کے بدلنے کی ضرورت ہے اور وہ محتاج قسم کا آدمی ہے، اس واسطے ہم میں سے جس قدر تعاون ہو سکتا ہو کر ڈالو، تو اللہ کا کرم ہے کہ سینوں میں انسانوں کے جسم کو اذیت سے بچانے کا اتنا جذبہ کار فرما ہے کہ ہزاروں روپیے لوگ جمع کر دیتے ہیں کہ صاحب کسی طریقے سے اس کی زندگی بچ جائے. تو یہ جو زندگی کے بچانے کا معاملہ ہے یہ تو موقتی زندگی ہے، تھوڑے دنوں کی زندگی ہے اور تھوڑے نقصان سے اس کو بچانا ہے. اس کے لیے اگر وقت فارغ کرنا پڑا تو وقت فارغ کریں گے، مال خرچ کرنا پڑا تو مال خرچ کریں گے، کسی کو آمادہ کرنے کی ضرورت پڑی تو آمادہ کریں گے، ساری چیزیں کریں گے، مگر یہ چاہیں گے کہ کسی طریقے سے اس کو اذیت جسمانی سے بچا لیا جائے. مگر میرے بھائی اور بزرگوں، ایک نقصان وہ ہے جس کے بارے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہلاکت تو آخرت کی ہلاکت اور عیش تو آخرت کا عیش. اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اے اللہ عیش تو آخرت کا عیش ہے. تو اصل زندگی آخرت کی اور حقیقی نقصان آخرت کا اور حقیقی فائدہ آخرت کا. اس واسطے میرے بھائی اور بزرگوں، اللہ نے اور اللہ کے رسول نے جن چیزوں کو آخرت کے اعتبار سے نقصان دہ بتلایا ہے، تمام انسانوں کے بارے میں ہمارے سینوں کے اندر یہ جذبات پیدا ہو جائیں کہ میں محنت کر کے اور کوشش کر کے اس بات کے لیے اپنے بھائیوں کو آمادہ کروں کہ وہ آخرت میں نقصان سے دوچار ہونے والے اعمال سے اپنے آپ کو بچا لیں اور آخرت میں حاصل ہونے والے فائدوں کا جو سبب اللہ نے اعمال کو بنایا ہے وہ اعمال ہماری اپنی زندگی کے اندر آ جائیں. حیرت ہے کہ آدمی اپنی بیوی کے بارے میں آج اس انداز سے سوچنے کو آمادہ اور تیار نہیں، اپنی بہنوں اور بھائیوں کے بارے میں اس انداز سے سوچنے کو آمادہ اور تیار نہیں، اپنے عزیز و اقارب کے بارے میں آج یہ سوچنا اور سمجھنا ہی ختم ہو گیا کہ اس کا یہ جو عمل ہے اس کی آخرت کو تباہ کر دیتا. درحال کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اسوہ ہمارے سامنے پیش فرمایا ہے کہ لوگوں کی آخرت کی فلاح و بہبودی اور لوگوں کو آخرت کے نقصان سے بچانے کے لیے اپنے عزیز و اقارب کے جسمانی نقصان کو برداشت کیا کہ نہیں کیا. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ آپ کے سامنے شہید ہوئے، برداشت کیا کہ نہیں کیا؟ قریب کے آدمی، چچا، نہایت محبت والے، لیکن آپ کے پیش نظر دو نقصان تھے، ایک نقصان تھا دنیا کا اور ایک نقصان تھا آخرت کا. بالفاظ دیگر یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایک نقصان تھا جسم کا اور دوسرا نقصان تھا روح کا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی فلاح و بہبود اور ان کی خیرخواہی کے لیے اپنا اور اپنے عزیز و اقارب کے جسمانی نقصان کو برداشت کیا، لیکن یہ نہ چاہا کہ انسانوں کے اندر سے آخرت کی فلاح و بہبود کی محنت ختم ہو جائے. اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، یہ کام ہے ہمیں کرنے کا کہ اللہ جل شانہ نے اس خصوصیت و امتیاز سے ہمیں نوازا ہے کہ ہمارے اندر یہ بات پیدا ہو اور ہم اس کام کو کرنے والے بنے کہ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیں اور لوگوں کو برائیوں سے روکیں. روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ خیبر کے موقع پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، لا یہدی اللہ بک رجلا خیر لک من الدنیا وما فیہا، اگر اللہ جل شانہ اے علی تمہارے ذریعے سے ایک انسان کو ہدایت دے دے تو یہ چیز تمہارے لیے دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سے بہتر ہے. اور ایک روایت میں 100 سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے کا لفظ بھی آیا. تو اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ کام ہمیں کرنے کا ہے
اور یہ ہماری ذمہ داری ہے انسانی اعتبار سے بھی، اخلاقی اعتبار سے بھی۔ انسانی اعتبار سے اس طرح کہ پورے کے پورے انسان آدم و حوا کی اولاد ہے۔ ہم سب کے سارے انسانوں کے باپ حضرت آدم ہے اور سارے انسانوں کی ابتدائی ماں حضرت حوا ہے۔ اس اعتبار سے پورے کے پورے انسان بھائی بھائی ہیں۔ اسی لیے بعض بزرگوں کو ہم نے فرماتے ہوئے سنا کہ ایک وہ آدمی جس کو دنیا بھیڑ کہتی ہے اور ایک وہ آدمی جس کو دنیا چمار کہتی ہے، اس اعتبار سے میرا حقیقی بھائی ہے کہ ابتدائی اعتبار سے میری اور اس کی ماں ایک ہے، میرا اور اس کا باپ ایک۔ آج تو نفرتوں کا ایک ماحول سا پیدا کر دیا گیا اور ایک دوسرے سے انتہائی نفرت کرنے لگے، جبکہ اسلام نے یہ بات بتلائی تھی کہ تم سب کے سب ایک انسان کی اولاد ہو۔ خلقکم من نفس واحدہ، اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے تم سب کو ایک انسان کے ذریعے سے پیدا کیا، ایک نفس کے ذریعے سے پیدا کیا ہے۔ تو انسانی اعتبار سے بھی ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کام کو انجام دیں کہ لوگوں کو ان اعمال سے روکیں جن اعمال کی بنیاد پر لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہوں، اور لوگوں کو ان اعمال کی ترغیب دیں جن اعمال کے سبب اللہ جل شانہ جنت میں داخلے کا فیصلہ کرتے ہوں۔ کئی ایک اعتبارات ہیں اس کے اور بے شمار فضیلتیں ہیں اس کی۔ ایک روایت سناتے ہوئے میں بات کو ختم کروں کہ روایت میں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ جل شانہ کچھ لوگوں کو جنت کے اندر بالا خانے عطا فرمائیں گے اور وہ بالا خانے شہداء کے بالا خانوں سے اوپر ہوں گے، اور ان بالا خانوں میں لاکھوں دروازے لگے ہوئے ہوں گے، اور حق تعالی جل شانہ 300 حوروں کے ساتھ میں اس کا نکاح کریں گے۔ جب وہ آدمی اپنے حوروں کی طرف دیکھے گا، ان کا یقین رکھنا ان باتوں کا، یعنی دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، یہ ایک حقیقت ہے اور اس کے مانے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ 300 حوروں کے ساتھ میں اللہ جل شانہ اس کا نکاح کریں گے۔ جب وہ اس کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے گا، حوروں کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے گا تو حوریں کہیں گی کہ تمہیں معلوم ہے کہ ہم کس چیز کا صلہ اور معاوضہ ہیں، اور پھر وہ خود ہی کہیں گی کہ فلانے انسان کے ساتھ میں تم نے جو بھلائی کی تھی اور اس کو خیر کی طرف جو بلایا تھا اور برائی سے جو تم نے روکا تھا، اس کے عوض میں اللہ نے تمہارے ساتھ میں ہمارا نکاح کیا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، حق تعالیٰ کو یہ بات بے انتہا پسندیدہ ہے کہ اس کے گم کردہ راہ بندوں کو اللہ جل شانہ کی طرف بلایا جائے اور بھٹکے ہوئے انسانوں کو صحیح راہ دکھلائی جائے۔ اس لیے اپنا یہ کام ہے کہ اپنی اولاد کے بارے میں، اپنی بیویوں کے بارے میں، اپنے عزیز و اقارب کے بارے میں، اپنے محلے اور پڑوس کے بارے میں فکر مند ہو اور سب مل کر اس بات کی کوشش کریں کہ کسی طریقے سے دعوت والی محنت عام ہو جس کے ذریعے سے حق تعالیٰ کا دین دنیا کے اندر عام ہو اور حق تعالیٰ کے دین کا بول بالا ہو، اور اس طریقے سے امن و آشتی سارے دنیا کے اندر پھیل جائے اور سارے کے سارے انسان ابدی رومی سے اپنے آپ کو بچا کر ابدی سعادتوں کے مستحق بن جائے۔ کانو ہم سب کو علم صحیح اور عمل صالح کی۔ اللہ الرحمن الرحیم ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وقال تعالى وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون۔ محترم سامعین کرام، تو آیات آپ کی خدمت میں اس وقت پڑھی گئی ہے۔ اس آیت میں تخلیق انسانی کے مقصد کو واضح کیا گیا ہے اور بتلایا گیا ہے کہ جن اور انس کی تخلیق کا منشا، ان کو پیدا کیے جانے سے مقصود یہ ہے کہ وہ اپنے
خالق و مالک کی عبادت کریں۔